یہ ابھی تک تو مولانا صاحب کو سائڈ پہ کر لیں کیونکہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے. کچھ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, وہ جلسے جلوس کرنے کی خواہش رکھتی ہیں, وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کہتی ہے ہم سے کسی نے بھی مذاکرات کرنے ہیں, پہلے ہماری سیٹیں ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, اس کے بعد بات چیت کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کہیں کہ یار پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا نہیں کرنا, ہمیں یہ بتائیں, ہم بھی جب اس میں آئے, یہ نہ ہو ہم اس میں آئیں اور آپ بات چیت کر کے ڈیلے بنا لیں. اگر یہ بات آپ کہیں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, مجھے ابھی تک وجہ سمجھ نہیں آئی کہ کہاں بات پھنسی ہوئی ہے آپ کی. یہی بات دیکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. گرینڈ الائنس کا مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب تشریف لائے منصورہ, اور بہت اچھے طریقے سے ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے انوائٹ کیا, لیاقت بلوچ صاحب سیمینار میں شریک ہوئے اسلام آباد میں, ان کی میٹنگ ہوئی, ہم اس میں شریک ہوئے. ہم بھی ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں کوئی ایک پروگرام کریں اور اس میں ان کو انوائٹ کریں, وہ سب آئیں گے. ہم اس کامن پوائنٹ پر اشتراک عمل تو کرنے کے لیے تیار ہیں, جلسے میں بھی آئیں گے, جلسے میں بھی جائیں گے, لیکن ہم کسی الائنس کا, یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے کہ اب ہم مزید کسی الائنس کا حصہ نہیں بنیں گے. الیکٹورل یا ادروائز, الیکٹورل میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادروائز میں پرابلم ہے, شکوک و شبہات ہیں. صاف بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں وہ بات کروں, گھماؤں پھراؤں, صاف بات یہ ہے کہ یہاں پارٹیاں کرتی ہیں ڈیل. تیرا چور جو ہے وہ مرد آباد اور میرا چور زندہ باد. جب آپ کو اسٹیبلشمنٹ دے دے کچھ تو آپ سیٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ سے چھین لے تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں. جماعت اسلامی کب تک اس طرح سے چلتی رہے گی ان پارٹیوں کے ساتھ؟ البتہ یہ ضرور ہے کہ خان صاحب ابھی ہیں گرفتار. خان صاحب کے باہر کی دنیا الگ ہے اور خان صاحب کی دنیا الگ ہے. وہ اللہ کرے تشریف لائیں, سیاسی قیدی سب چھوٹنے چاہیے, وہ بھی چھوٹنے چاہیے. سب جانتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وہ جب باہر آئیں گے تو پھر بات ہوگی, اور بات ہوگی پھر بالکل اس طرح سے کہ جس طرح ہونی چاہیے. اور مولانا صاحب نے پتہ کیا شرط رکھی ہے کہ ہمیں پہلے یہ گارنٹی دی جائے کوئی ڈیل نہیں کرے گا. یہ تحریک انصاف کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن آپ بھی میں سے کوئی ڈیل نہیں کرتے. ہم بھی یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی لوگوں نے سبق سیکھ لیا ہے. اس کا پیمانہ کیا ہوگا؟ اس کا پیمانہ وہ ہوگا, ان کے ایکشنز ہوں گے. دیکھیں جب خان صاحب سے شکایت تھی لوگوں کو, تو خان صاحب اگر کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, طاقت کا مرکز وہ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ ڈیل مل گئی تو میں لے لوں گا, یہ مطلب ہے. میں ابھی فی الحال تو یہ نہیں کہہ سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب کا کوئی بھی موقف اس وقت وضاحت کے ساتھ تو ہمارے پاس نہیں آ رہا نا. خان صاحب کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں واپس میں لڑ رہے ہیں, صحیح ہے نا. تو اب آپ کس سے بات کریں مجھے بتائیں بھائی, میں کس سے بات کروں؟ میں جس سے بات کروں مجھے پتا ہو کہ انہی کی پارٹی کا دوسرا آدمی جو ہے کوئی دوسری بات کرے گا, تو ذرا اللہ کرے خان صاحب باہر آئیں, پھر بیٹھ کر بات کریں گے. اور دیکھیں سیاسی جماعتوں میں گفتگو بھی ہوگی, اختلاف کے باوجود بھی ہوگی, بیٹھیں گے بھی, بات بھی کریں گے. ہم تو اس سے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. ہم تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں اس طرح پپٹ بن گئے ہیں, کیوں آپ نے جو ہے نا پوری کی پوری تباہ کر دیا, اپنی سیاست کو بھی تباہ کر رہے ہو, پاکستان کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہو. تھوڑا دم پکڑو, اپنی پوزیشن پہ واپس آؤ, اور سب سے کہہ دو. بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ کبھی؟ سر بات چیت ہوگی اس وقت جب ان میں تھوڑا سا ایسا نظر آئے گا کہ حکومت, دیکھیں بات چیت حکومت کے طور پر تو نہیں, لیکن ویسے بات چیت ہوتی رہتی ہے. ظاہر سیاسی لوگوں میں آپس میں گفتگو. سر سب پریشان ہیں, سب پھنسے ہیں. مجھے آپ بتائیں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی اپوزیشن میں پھنسا ہوا ہے, کوئی حکومت لے کے پھنسا ہوا ہے, کوئی حکومت دے کے پھنسا ہوا ہے, بچا ہوا کون ہے اس وقت؟ تو پاکستان کو سب نے پھنسا دیا نا. تو اس کا نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ سیدھا یہ ہے کہ ایک مرتبہ دل بڑا کریں اور سب اپنی آئینی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں, اور کہیں یار بس بہت ہو گئی یہ کھلواڑ قوم کے ساتھ. اس سے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا, نہ کر پائے گا. یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ $2 بلین وہاں سے آ جائیں گے, $4 بلین یہاں سے آ جائیں گے, یہ آ بھی جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا پہلے ہمیں بیل آؤٹ پیکیجز نہیں ملتے رہے؟ IMF کے 24ویں پیکیج میں جانے کی تیار ہیں. جتنا آپ کا ٹیکس ہے اس کا 87% آپ سود پیدا کریں گے, قرض پیدا کریں گے. تو آپ کریں گے کیا؟ کب تک یہ کرتے رہیں؟ ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب, جماعت اسلامی اس یونیک پوزیشن میں اس وقت اس پولیٹیکل اسپیکٹرم میں اگر آپ دیکھیں کہ جو دونوں سائڈوں سے بات بھی کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ایز اے جماعت کہ ہم اپنا کردار ادا کریں؟ لیٹ سے جو آپ بات کریں کہ ہم حکومت کے پاس جائیں, میاں صاحب سے ملنے جائیں, ادھر عمران خان صاحب کے پاس ملنے جائیں. یہ یونیک پوزیشن صرف آپ کے پاس ہے, اور میرا خیال ہے اس وقت کسی کے پاس یہ یونیک پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس پوزیشن کا بھی اندازہ ہے اور ہمیں حالات کا بھی اندازہ ہے, اور ہم یہ رول پلے کرنے کے لیے تیار بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے نا تھوڑا سا ایک جیسچر تو دینا پڑے گا نا لوگوں کو. کچھ تو یہ سمجھنا پڑے گا نا ہمیں بھی. جب ہم کسی کے پاس جائیں تو جانے سے پہلے کی بھی تو کوئی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا, اس سے پہلے کی بھی تو کچھ گفتگو ہوتی ہے نا. ان گفتگوؤں میں اگر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اب سب کہتے ہیں کہ یار پھنس گئے اور راستہ نکلنا چاہیے, تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا رول ادا کرے گی. لیکن ہم جو ہے نا یہ بیگانی شادی میں دیوانہ بننے والا کام اب بار بار نہیں کریں گے. ہم نے بہت کر لیا, اور اس کا لیسن لرنڈ بائی جماعت اسلامی ایز اے پارٹی. یس,
اور آپ نے سبق سیکھا ہے کہ یہ بس اب ہم اپنی پارٹی کو اور عوام کے درمیان جو بھی اگر کوئی کمیونیکیشن گیپ ہے تو اس کو فل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم ریسٹرکچرنگ پر ہیں اس وقت. ہم اپنی پوری پارٹی, ہمارا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم جا کے انتخاب لڑ لیں, یہ ہمارے کام کا ایک حصہ ہے. ہم پوری سوسائٹی میں کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. سر آپ کے بارے میں زیادہ لگتا ہے کہ آپ فلنتھروپک گروپ زیادہ بن گئے جو یہ انسانی خدمت کے کام کرتا ہے, سیاسی جماعت کم رہ گئے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ نے الیکشن میں دیکھ لیا. کتنی سیٹیں جیتی ہیں آپ نے الیکشن؟ نہیں سیٹیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. زیرو. یہ جو یہ ایویڈنس ہے وہ جماعت اسلامی کچھ نہ کچھ سیٹیں ہیں. اب آپ نے لیاقت بلوچ صاحب کا ذکر کیا, پراچا صاحب تھے, یہ 2-3 سیٹیں تو آپ نے, بٹ صاحب تھے, مشکل وقت میں لاہور سے نکالنی تھی لیکن وہ نون لیگ کی حمایت تھی آپ کے پاس. لیکن کہیں نہ کہیں اسلام آباد سے آپ یاد ہوگا میاں اسلم صاحب کی پوزیشن کافی, میرا خیال ہے انشاءاللہ اب ختم ہو گئی پارٹی جماعت. میرا خیال آپ دیکھیں ایسے نہیں کریں نا, ختم کیسے ہو جماعت اسلامی ختم ہو کراچی کے علاوہ؟ نہیں سر, اب ایسی بات نہیں ہے. مجموعی طور پر ہمارے جو نمبر آف ووٹس ہیں نا, کوئی ایک سیٹ بتائیں کراچی کے علاوہ جو آپ کا خیال آپ جیتنے میں آپ کو ہرایا گیا. نہیں کراچی میں, اچھا کراچی کے علاوہ ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کے پی میں, لیکن ہم نے کہا بھائی فارم 45 دیکھیں گے, فارم 45 میں ہوگا تو آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے, نہیں ہوگا تو میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں. نہیں دیکھیں میں اس پہ نہیں آتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی پوری پالیٹکس میں جماعت اسلامی کے علاوہ اپرچونٹی ہے کس کے پاس؟ جماعت اسلامی کے پاس اسٹرکچر ہے, جماعت اسلامی کے پاس ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں, جماعت اسلامی کے پاس آنےسٹ ٹیم ہے. اور جس کو آپ فلنتھروپی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. ایسے نہیں کہا میں نے, یہ زیادہ لوگوں کو آپ کے فلنتھروپک کام کی طرف زیادہ پذیرائی ہے, یہ ہو جاتا ہے, سیاسی پوزیشن کی پذیرائی نہیں ہے سسٹم میں اور سوسائٹی میں آپ کی. ہاں یہ ٹھیک ہے. اس وقت یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ عمران خان اور اینٹی عمران خان کی اس میں اچھا خاصا پورے ملک کے اندر ایک لہر تھی, جو بات ہے حقیقت ماننے کی ہے. جماعت اسلامی کی اس میں پوزیشننگ کا مسئلہ تھا. جماعت اسلامی نے اپنے پرچم اپنے نشان پر الیکشن لڑا ہے اور ہماری مجلس شورا نے اس کو اوکے کیا ہے کہ یہی پالیسی ہماری ٹھیک ہے. ہم اشتراک عمل کریں گے, ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ آخر میں جا کر جب انتخاب ہوگا تو دیکھیں گے. ابھی ہمیں انتخاب کی کوئی جلدی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو انتخاب ہوا ہے اس پر بات ہو, انتخابی اصلاحات پہ بات ہو, متناسب نمائندگی کے لیے تحریک چلے, اور جو ایشوز اس وقت ملک القوم کے ہیں یہ اس سے بڑھ کر ہیں کہ ہماری 4 سیٹیں آ جائیں.